اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم ولا يحسبن اور ہرگز خیال نہ کریں الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں انما نملی لہم کہ بے شک ہم ان کو مہلت دیتے ہیں خیر لانفسہم جو ان کے لیے بہتر ہے، ان کی جانوں کے لیے، ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم یقیناً بات تو یہ ہے کہ ہم مہلت دے رہے ہیں لیزدادوا اثما تاکہ وہ اور گناہ کما لیں اور گناہ حاصل کر لیں، گناہوں کا بوجھ مزید بڑھا لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ پھر ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ ما کان اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے لیذر المؤمنین کہ چھوڑ دے مومنوں کو علی ما انتم علی اس حالت پر جس حالت پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث یہاں تک کہ وہ جدا کر دے، الگ کر دے ناپاک کو پاک سے۔ وما کان اللہ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے لیطلعکم علی الغیب کہ تمہیں اطلاع دے دے غیب پر، ولیکن اللہ یجتبی لیکن اللہ تعالیٰ چنتا ہے من رسلہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ وَتَتَّقُوا اور ڈرتے رہو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے پھر بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور نہ خیال کریں وہ لوگ يَبْخَلُونَ جو بخل کرتے ہیں بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ اس مال میں جو ان کو اللہ نے دیا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ ان کے لیے بہت بری چیز ہے۔ سیطوقون ان قریب ان کو طوق پہنایا جائے گا اس مال کا، ما بخلوا بہ جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا، یوم القیامہ قیامت والے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث وراثت آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی۔ غزوہ بدر میں بھی مسلمان مالی اعتبار سے کمزور تھے، غزوہ احد میں بھی یہی حالت تھی۔ تو بعض کافروں نے سادہ قسم کے مسلمانوں کو کہا کہ اے مومنو تم دعویٰ کرتے ہو کہ رب ہم سے راضی ہے
اور ہمیں کہتے ہو کافرو تم سے تمہارا رب ناراض ہے، اور یہ بالکل درست بات ہے، ایسا ہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کا اعلان کیا ہوا ہے، لا یرضی لعبادہ الکفر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر پر کبھی بھی راضی نہیں ہوتا، بندوں کے کفر کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، قرآن کریم سورۃ الفتح کی آیت ہے۔ تو یہ دونوں باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اللہ نے آسمان سے نازل کی ہیں، اس لیے مومن صحابہ کرام اپنی زبانوں سے یہ جملے فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والوں سے اللہ راضی ہے، کافروں سے اللہ ناراض ہے۔ لیکن کافر سادہ قسم کے لوگوں کے سامنے آتے، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے کہ دیکھو بھئی مال ہمارے پاس زیادہ ہے یا تمہارے پاس، اولاد ہماری زیادہ ہے یا تمہاری زیادہ ہے، بھوکے ننگے ہم ہیں یا تم ہو، کیونکہ بعض مسلمان ایسے بھی تھے نا کہ 2 دن 3 دن تک بھوکے رہتے تھے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہوتا تھا، ننگے پاؤں چلتے تھے۔ پھر کہتے تھے دیکھو لوگ تمہیں مارتے ہیں یا ہمیں مارتے ہیں، اب فیصلہ کر لو مسلمانوں کہ اگر تم سے تمہارا رب راضی ہوتا تو سارے خزانے تمہیں دے دیتا، اور اگر ہم سے ناراض ہوتا تو سارے کے سارے جو خزانے ہیں وہ ہم سے چھین لیتا۔ اب جو عام آدمی ہے، سادہ قسم کا مسلمان ہے، وہ اس غلط فہمی کا، اس مغالطے کا، اس دھوکے کا شکار ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس شبے کا ان آیات کے اندر جواب دے دیا، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو کافر ہیں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ بے شک ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، یہ ان کے لیے ان کی جانوں کے اعتبار سے بہتر ہے۔ انما نملی لہم، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم مہلت اس لیے دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اور گناہ کمائیں، اپنے گناہوں میں مزید آگے بڑھ جائیں۔ یہ مال و دولت، یہ دنیا کی ترقی اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں، یہ چیزیں ہم نے اپنی رضا کی وجہ سے ان کو نہیں دی، ہم نے تو اس لیے ان کو ڈھیل دے دی ہے کہ یہ گناہ اور کر لیں، پھر ایک ہی دفعہ ہماری گرفت آئے گی، اور جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو یہ میں نے پہلے بھی حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، لَيُمْلِ الظَّالِمُ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، کہ جب ظالم کی رسی کو اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں تو پھر ڈھیل نہیں دیتے، مہلت نہیں دیتے، کوئی پھر سکم باقی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر کھینچ لیتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ نے اگلی آیت کے اندر، اگلے الفاظ کے اندر بیان بھی کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا، بڑا خطرناک قسم کا اللہ نے عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ تو دنیا کی مہلت، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی چیزیں اللہ نے کافروں کو اس لیے دی ہیں کہ یہ اپنے گناہوں میں مزید آگے بڑھتے چلے جائیں، اللہ کی نافرمانی میں مزید آگے بڑھتے چلے جائیں، ان کے گناہوں کے اندر اور اضافہ ہوگا، اللہ ان کو عذاب بھی بڑا سخت دے گا۔ اصل میں اللہ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے، اس سخت ترین عذاب کا انہیں حقدار بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات ان کے ساتھ کیے کہ دنیا میں ان کو مال دے دیا، عزتیں دے دیں، ساری چیزیں دے دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اس لیے ان کو یہ ساری چیزیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کا جواب دے دیا۔ پھر غزوہ احد میں مسلمانوں کو اچھی خاصی پریشانی اٹھانی پڑی، تو بعض حضرات کے ذہنوں کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ ہمیں یہ تکلیف کس بنیاد پہ آئی، کیوں ہمیں یہ تکلیف اٹھانی پڑی؟ اس کا جواب میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے تکلیف آئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو اس کا نتیجہ فوری طور پر ان کے سامنے آ گیا۔ اب جو معاملہ صحابہ کرام سے سرزد ہوا تھا غزوہ احد میں، ایک اس کا ظاہری سبب ہے اور ایک اس کا سبب ہے جس کو آپ سبب باطنی بھی کہہ سکتے ہیں اور تکوینی نظام بھی کہہ سکتے ہیں۔
باطنی سبب بھی کہہ سکتے ہیں اور تکوینی نظام بھی کہہ سکتے ہیں۔ باطنی سبب تکوینی نظام کے تحت آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں جو اللہ نے یہاں پہ بیان کر دی، ما کان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، لیذر المؤمنین، کہ ایمان والوں کو چھوڑ دے، علی ما انتم علی، اس حالت پر جس حالت پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے، کیونکہ جب تک پریشانیاں نہیں آئیں گی، تکلیفیں نہیں آئیں گی، سختیاں نہیں آئیں گی تو ہر آدمی اپنے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہے گا، اور جب تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصلی مجنون کون ہے اور چوری کھانے والا، مکھن کھانے والا مجنون کون ہے۔ پھر یہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں، خون دینے والا مجنون کون ہے اور چوری کھانے والا کون ہے، گوشت کھانے والا کون ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، جو منافق تھے ہیلے بہانے کر کے نکل گئے، اور جو مخلص تھے انہوں نے میدان کے اندر تکلیفیں اٹھائیں، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد شہید ہوگی، اور ہر دوسرا بندہ زخمی تھا، کوئی بندہ ایسا بھی نہیں تھا کہ جس کو کوئی زخم نہ پہنچا ہو۔ اور پھر کل کے سبق میں بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جب کافر حمراء الاسد کے مقام پر اکٹھے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام باوجود زخمی ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تیار ہو گئے، اور کوئی بھی ان میں سے پیچھے نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے ذریعے سے پاک اور ناپاک کو الگ کرنا تھا۔ جو باطنی اعتبار سے خبیث ہیں، گندگی میں مبتلا ہیں، ان کو طیب لوگوں سے اللہ تعالیٰ جدا کرنا چاہتے تھے کہ اچھے لوگ، نفیس لوگ، صاف ستھرے لوگ، ایمان والے لوگ ایک طرف ہو جائیں، منافق، کافر، بے ایمان سارے دوسری طرف چلے جائیں، ایمان والوں کے ساتھ منافق نہ رہیں، ایمان والوں کے ساتھ گندے لوگ نہ رہیں، کہیں ایمان والوں کے ایمان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے قادر مطلق ذات ہے، بتانا چاہتے تو وحی الہی کے ذریعے نشاندہی کی جا سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی بھی، کئی ایک موقعوں کے اوپر وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی کہ بھئی فلاں منافق ہے، فلاں منافق۔ لیکن یہ ایک معاملہ تھا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین ہو جاتا، آپس میں ان کا معاملہ ہے، اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیا۔ اب کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھئی رسول نے شاید اس بندے کے ساتھ کوئی اپنی دشمنی نکالی ہے، ایسے ہی خواہ اس کو منافق ڈکلیئر کر دیا، ہمیں کیا پتہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا۔ لیکن جب میدان میں لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے یا میدان میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، وہ منافقین جو 300 کی تعداد میں مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے چلے احد تک آئے اور بھی وہاں سے واپس چلے گئے، وہ پہلی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن میدان سے واپس لوٹ جانا یہ تو بہت بڑی بزدلی کی علامت اور نشانی ہوتی ہے، اور بہت بڑا نفاق ہوتا ہے کہ وہ خود بھی واپس جانا چاہتے ہیں، خود بھی نہیں لڑنا چاہتے، اور اوروں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو اب جب سب کے سامنے یہ معاملہ ہوگا کہ کون میدان میں تھا اور کون میدان چھوڑ کے چلا گیا، کس نے جنگ کی اور کس نے نہیں کی، کس نے زخم اٹھائے اور کون پرسکون حالت میں رہا، گھروں میں بیٹھا رہا، تو یہ تو اب ساری دنیا کے سامنے معاملہ واضح ہو گیا نا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھی یہ نبی کا اپنا ذاتی معاملہ تھا کہ فلاں کو منافق اور فلاں کو ایمان والا کہہ دیا، سارے دنیا نے دیکھا کہ کون منافق اور کون ایمان والے تھے۔ آگاہ کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ تو وحی کے ذریعے بھی بتایا جا سکتا تھا، لیکن
یہ امتحان سب لوگوں کے سامنے لا کر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ یہ ایمان والوں کا طبقہ ہے، یہ منافقوں کا، کافروں کا طبقہ ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، یعنی غیب کی خبر اللہ رسولوں کو دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو بھی علم غیب عطا کر دے، اس آیت کا یہ معنی ہے۔ اگر سب کے اوپر جبرائیل امین نازل ہو جائیں، سب کو بتا دیا جائے فلاں منافق ہے، فلاں منافق نہیں، فلاں ایمان والا ہے، فلاں ایمان والا نہیں، تو پھر یہ ساری نبی بن گئے۔ اللہ کا یہ قانون ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر جبرائیل کو نازل کریں، فرشتے بھیجیں اور سب کو اطلاع ہو جائے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو منتخب افراد کو چنا، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی کے ذریعے اللہ نے باتیں بتلائیں بھی۔ باتیں بتلائیں بھی، انکار نہیں ہے کہ اللہ نے غیب کی باتیں نہیں بتائیں، بتائی ہیں، لیکن ہر ایک کو تو نہیں بتائی نا، اپنے منتخب افراد کو باتیں بتائیں جو چنے ہوئے تھے، جنہیں رسول کہا جاتا ہے، نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اور پھر ان کو غیب کا علم نہیں دیتا، لیُطلعکم، غیب کی اطلاع دیتا ہے، یطلع اطلاع دینا، علم غیب نہیں دیتا، اطلاع غیب دیتا ہے۔ علم غیب الگ ہے، اطلاع غیب الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پہ ان دو چیزوں میں فرق نہیں کر پاتے، اس لیے وہ بسا اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے۔ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، عالم الغیب ہونا اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اس پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات موجود نہیں جو عالم الغیب ہو، اور جو اس نظریے کو تسلیم نہ کرے وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، موحد نہیں ہے، توحید والا نہیں ہے، اس کی توحید باطل ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اور پھر یہ ایک خاص ٹرم ہے جس کا ہر آدمی اپنا گھڑا ہوا معنی نہیں بیان کر سکتا، جس کے بارے میں ایک آدمی کے بھی میں عالم الغیب سے یہ معنی لیتا ہوں، وہ نہیں لے سکتے آپ معنی۔ یہ شریعت کی خاص اصطلاحات ہوتی ہیں، خاص ٹرمز ہیں، ان کے وہی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں لے سکتے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، میں نے کئی دفعہ سب کو کے اندر بات بیان کی۔ اہل قبلہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے، اس کا خاص معنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں جو لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ اہل قبلہ ہیں، یہ خاص ٹرم ہے۔ اہل قبلہ کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، ان کی تکفیر نہیں کی جاتی، انہیں کافر نہیں کہا۔ قادیانی بھی تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ ہیں، ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اہل قبلہ کا وہ معنی نہیں جو تم نے مراد لیا یا جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اہل قبلہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے، اس کا وہ معنی نہیں جو تم نے بیان کیا، وہ معنی مراد ہے جو شریعت نے بیان کیا۔ بالکل اسی طرح عالم الغیب کا وہ معنی نہیں جو لوگ مراد لیتے ہیں کہ کسی کو غیب کی دو چار باتیں پتہ چل گئیں تو وہ عالم الغیب ہو گیا۔ وہ عالم الغیب کیسے ہو گیا؟ عالم الغیب وہ ذات ہوتی ہے جس کا علم ذاتی ہو، جس کا علم ذاتی ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، ہر نبی کو غیب کی اطلاع دی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ کو یہ اطلاع غیب ابھی نہ سمجھ میں آئے تو غیب کا علم اللہ نے دیا ہے۔ اگر آپ نے علم غیب ہی کہنا ہے تو وہ نبی نے خود تو حاصل نہیں کیا نا، اللہ نے دیا ہے۔ تو جب اللہ نے دیا یہ بات ثابت ہوگی تو عالم الغیب تو وہ رہے ہی نہیں، کیونکہ عالم الغیب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ علم ذاتی ہو، کسی سے حاصل کیا نہ ہو۔ اللہ کا علم ذاتی علم ہے، اللہ نے کسی سے حاصل نہیں کیا۔
نبی اللہ سے علم حاصل کرتا ہے تو نبی عالم الغیب کیسے ہو گیا؟ ہاں، اللہ نبی کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اسے اطلاع غیب کہا جاتا ہے، انباء غیب کہا جاتا ہے، غیب کی خبریں۔ وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ جو علم ذاتی ہے وہ علم محیط بھی ہو، احاطہ علمی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ مشکل مباحث ہیں، لیکن لوگوں کے چونکہ عقیدے برباد کر دیے، اس لیے یہ باتیں سمجھانا ضروری ہوتی ہیں۔ اللہ کا علم علم محیط ہے، اللہ کا علم علم ذاتی ہے۔ علم ذاتی کا تو پتہ چل گیا نا کسے کہتے ہیں۔ علم محیط کا کیا معنی؟ کسی بھی چیز کے بارے میں کامل اور مکمل علم، ایک ایک جزئی کا علم، ہلکی ہلکی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک کامل اور مکمل طریقے سے ہر اعتبار سے علم حاصل ہو جانا، اسے کہتے ہیں علم محیط۔ انسان کی کون سی رگ ہے، کون سا ریشہ ہے جس سے اللہ واقف نہیں؟ صرف انسان نہیں، اللہ نے اس کائنات کی ہر مخلوق کو بنایا، اللہ اس کائنات کی ہر مخلوق کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز سے واقف ہے۔ یہ علم اللہ نے کسی سے حاصل بھی نہیں کیا اور اللہ کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی بھی نہیں۔ یہ دو چیزیں پائی جائیں گی، وہ ذات عالم الغیب بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو باتیں بتائی گئیں وہی باتیں معلوم ہیں۔ جب جبرائیل امین آئے، آ کے سوال کیا کہ متا قیام الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو کیا جواب ملا؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا تمہیں پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے، نہ تمہیں پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ تو نفی خود زبان نبوت سے ہو رہی ہے۔ ایک چیز کی بھی نفی ہو جائے وہ ذات عالم الغیب نہیں رہتی۔ تو عالم الغیب کا ایک خاص معنی ہے، یہ خاص شریعت کی اصطلاح ہے، خاص ٹرم ہے، اس کا وہی معنی مراد لیا جا سکتا ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے۔ کوئی اردو دان، پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی مفسر، کوئی محدث آ کے اس کا معنی کوئی اور بیان کرنا چاہے، ہم اس کے معنی کو تسلیم نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی آیت کریمہ کے تحت اہل بدعت نے بہت سارے غلط قسم کے استدلالات کیے اور نبیوں کے لیے علم غیب کو ثابت کرنے کی ایک کوشش کی انہوں نے۔ آپ کے ہندوستان سے کتابیں شائع ہوتی ہیں، خالص الاعتقاد اٹھا لیں، الامن والعلا اٹھا لیں، ان کتابوں کے اندر یہ دعوے لکھے ہوئے ہیں کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر جنت دوزخ میں داخل ہونے تک ساری خبریں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرش سے لے کر فرش تک، کوئی ذرہ اور کوئی قطرہ ایسا نہیں جس کا علم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا ہو۔ جسے دوسرے جملوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں علم ما کان و ما یکون، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اس آیت کے تحت انہوں نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، لیکن اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ، رسولوں کی بات آئی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الرسول ہیں، رسولوں کے امام ہیں، مجتبی بھی ہیں، تمام رسولوں میں سے چنے ہوئے ہیں، سب سے بڑا مقام و مرتبہ، سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اس میں سے کسی بات سے انکار نہیں، یہ سارے ہمارے عقیدے ہیں، سارے ہمارے نظریات ہیں، ان میں سے ہم کسی چیز کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ ساری باتیں آپ بھی مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں دے دیں جو کسی اور کو نہیں بتائیں۔ دوسرے جملوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے
کہ اللہ نے سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. اس آیت سے یہ استدلال کیا. اچھے طریقے سے بات سمجھنی ہے. آپ کے سامنے اگر قرآن کریم موجود ہو تو اس سورت کے آغاز میں آپ دیکھیں جہاں سورت کا نام لکھا ہوا ہے. جہاں سورت کا نام لکھا ہوا ہے شروع میں ایک ہنسا لکھا ہوا ہے. ایک ہنسا شروع میں لکھا ہوا ہے، ایک بعد میں لکھا ہوا ہے. درمیان میں لکھا ہوا ہے سورہ آل عمران مدنیہ. اس صورت میں شاید آپ کے قرآن کریم میں نہ ہو، میرے سامنے جو موجود ہے اس میں ہے. دائیں طرف لکھا ہوا ہے 3 اور بائیں طرف لکھا ہوا ہے 89. درمیان میں سورت کا نام ہے سورہ آل عمران مدنیہ. اب سمجھے میری بات. یہ جو 3 والا ہنسا ہے دائیں طرف جو لکھا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسری صورت ہے. تیسری صورت ہے نا، سورہ آل عمران، سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران. تو یہ 3 والا ہنسا کیا بتا رہا ہے؟ یہ تیسری صورت ہے جو قرآن کی ترتیب چل رہی ہے. اور جو بائیں طرف 89 لکھا ہوا ہے وہ یہ بتلا رہا ہے کہ نزول کے اعتبار سے اس کا یہ نمبر ہے، 89واں نمبر ہے اس کا. قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں نا، نزول کے اعتبار سے یہ 89ویں نمبر پر صورت نازل ہوئی. اب بات ذرا سمجھیں. اگر اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کامل اور مکمل عطا فرما دیا تو اس کے بعد ایک حرف بھی قرآن کریم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہونا چاہیے تھا. جب علم غیب آ گیا تو علم غیب تو پہلا علم بھی ہوگا بعد والا بھی ہوگا. اولین اور آخرین کا علم ہو گیا نا، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو پھر جب سارا علم آ گیا اس کے بعد قرآن نازل نہیں ہونا چاہیے تھا. حالانکہ احکامات کے علاوہ، احکام کے علاوہ، جملہ سمجھنا ہے اپنے، احکام کے علاوہ قرآن کریم کی 25 صورتیں اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہیں. اب یا تو آپ یہ کہیں گے، بڑی موٹی سی بات ہے کہ قرآن، چلیں آپ خود بتائیں، سوچیں ذرا، قرآن غیب میں شامل ہے یا غیب میں شامل نہیں؟ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا، کسی کو تو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی نا. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس غیب کو نازل کیا. اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں. یہ بھی غیب میں سے ہے نا. اگر یہ غیب میں سے نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی قرآن سارا پتہ ہونا چاہیے تھا. اگر پہلے نہیں پتا تھا تو اس کا مطلب یہ غیب میں سے ہے. اب جب غیب میں شامل ہے تو جو بعد میں 25 صورتیں نازل ہوئی ہیں احکامات کے علاوہ، احکامات کی تو ایک لمبی مقدار ہے، جو 25 صورتیں نازل ہوئی ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ غیب کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ غیب کا حصہ ہیں تو یہ آیت تو اب نازل ہو گئی کہ اللہ نے آپ کو علم غیب دے دیا، کامل اور مکمل دے دیا. تو اب بعد میں کیا دیا؟ پھر جو 25 صورتیں بعد میں نازل ہوئیں وہ کیا تھا؟ یا تو یہ پہلا دعویٰ جھوٹا ہے یا بعد والی جو آیاتیں ہیں وہ علم غیب میں سے نہیں، وہ قرآن کی صورتیں نہیں. مانو کس چیز کو مانو گے؟ ایک بات پہ آؤ. اگر سارا علم غیب دے دیا گیا تھا تو اس کے بعد صورتیں کیوں نازل ہوئیں؟ اور اگر واقعی اس آیت سے علم غیب ثابت ہوتا ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا گیا، تو اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں، جو آیات نازل ہوئیں، ان میں علم غیب کی نفی کیوں آئی؟ سورۃ النساء میں آیت موجود ہے،
وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ کتنے ہی رسول ہم نے بھیجے جن میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے، بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے ہی نہیں۔ لم نقصصہم علیہ، ہم نے آپ سے وہ تذکرے ہی نہیں کیے۔ نفی ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ کہ جو اللہ نے بتانا چاہا وہ بتایا۔ آپ نے کہا علم غیب کلی مل گیا، اگلی آیت نازل ہو گئی، اس میں اللہ نے نفی کر دی کہ ہم نے بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نفی کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بتائیں، کیا آپ اللہ کی اس نفی کے مقابلے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے تو نہیں بتائیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی بتا دیں؟ اور جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ اللہ کے بتائے بغیر پھر بھی انہیں باتیں بتا دیں، اب آپ بتائیں ان کا توحید کے اوپر ایمان کیسے باقی رہا؟ وہ کیسے مسلمان سمجھے جائیں گے؟ ان کی تفسیر کی کتابیں کیسے تفسیر کی کتابیں سمجھی جائیں گی؟ وہ کیسے مفسر شمار ہوں گے جو مسلمانی شمار نہ ہوں؟ اسی طرح سورہ توبہ میں بھی آیات نازل ہوئیں، وہ بھی بعد میں نازل ہوئیں اس آیت کے بعد۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ لَا تَعْلَمُهُمْ، بہت سارے مدینہ والے نفاق کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، اے محمد آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہمیں پتا ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ما کان و ما یکون اس آیت کی بنیاد پہ دے دیا گیا تھا تو یہ بعد میں آیت کیوں نازل ہوئی؟ اور یہ آیت اس بات کی اتنی واضح دلیل ہے، اتنی واضح دلیل ہے، آپ تصور کریں ذرا کہ مدینہ منورہ میں، کوئی دور کی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ مدینہ منورہ میں کوئی معمولی منافق بھی نہیں، بلکہ وہ منافق جن کا نفاق حد کمال کو پہنچا، بڑے بڑے منافق، وہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بھی علم نہیں جب تک اللہ نے نہیں بتایا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب، علم ما کان و ما یکون، بعد والا پہلے والا سارا علم حاصل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے تھی نا، پھر اللہ ان کی نفی کیوں فرماتے؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ تو نہ فرماتے نا کہ بھی آپ کو نہیں پتا ہم صرف جانتے ہیں، یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے، انباء غیب الگ ہیں، اطلاع غیب الگ ہیں، علم غیب الگ ہے۔ ان کو آپ مکس کریں گے تو آپ توحید سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ توحید جس کی باطل ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ مسلمان کیسا رہا؟ آپ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے درست عقائد اور نظریات کو سمجھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات کی وہ تفسیر بیان کریں جو صحابہ کرام نے بیان کی ہیں، جو صحابہ کرام کے شاگردوں نے، تابعین نے، تبع تابعین نے بیان کی ہیں، اور 1400 سال کے امت کے اہل حق مفسرین نے بیان کی ہیں۔ وہ تفاسیر معتبر نہیں جو ہندوستان میں فتنوں کے زمانے کے اندر انگریز کی غلامی کرتے ہوئے تفاسیر لکھی گئی، اور اس میں لوگوں کے نظریات کو، عقیدوں کو برباد کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ اطلاع غیب ہم مانتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہے۔ انباء غیب ہم مانتے ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم اسے آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں، ہم وحی کے ذریعے آپ تک یہ باتیں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نے بے شمار غیب کی خبریں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں، پہلی قوموں کی بھی، قیامت کی بھی، آنے والی بات، بہت ساری باتیں بتلائیں، قبر کے حالات بھی بتائے، برزخ بھی بتلایا، محشر بھی بتلایا، سب کچھ بتلایا۔
کتنی باتیں بتلائیں یہ دینے والا جانے لینے والا جانے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ علم ما کان و ما یکون حاصل تھا، اولین اور آخرین کا علم حاصل تھا، یا یہ آپ کہہ سکیں کہ عالم الغیب وہ تھے۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، غیب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا اعلان بھی کیا ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ۔ سارے معاملات بھی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اور غیب بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ زمین اور آسمان میں جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی پوشیدگی ہیں، وہ ساری اللہ کے سامنے واضح ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہی نہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے سورہ یاسین کا ترجمہ بھی پڑھنا بھی ہے، پڑھا بھی ہوگا کسی نے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ ہے آیت کہ نہیں ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، یہ آپ کے لائق بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم شعر کا علم، شعراء کا علم، اشعار کا علم نہیں دیا گیا۔ قرآن کریم کی نص قطعی واضح آیت یہ بات ثابت کر رہی ہے، تو اتنا بڑا علم، کوئی شعراء کا علم چھوٹا ہوتا ہے؟ اس کی نفی ہوگی۔ تو جب ایک علم کی نفی ہوگی تو عالم الغیب تو وہ نہ رہے نا۔ اور بہت ساری باتیں پتہ ہیں، بہت علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، لیکن وہ عالم الغیب تو نہ ہوئے نا۔ جب خود قرآن میں نص قطعی واضح آیت نفی کر رہی ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں سکھایا، یہ آپ کے مناسب ہی نہیں، آپ کی بلند اور عرفہ شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ آپ کو یہ علم ہم دیتے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے ترجمان ہیں، لیکن جو شاعر ہوتا ہے وہ حقیقت کی ترجمانی نہیں کرتا۔ شاعر زیادہ تر حسن کے پیچھے چلتے ہیں، جھوٹ کے پیچھے چلتے ہیں، مبالغے کے پیچھے چلتے ہیں۔ مبالغہ آرائی ہوتی ہے، حسن پرستی ہوتی ہے، جھوٹ بیان کیا جاتا ہے، تصور اور خیالات کی باتیں ہوتی ہیں۔ تصور حقیقت تھوڑی ہوتا ہے۔ اور شاعری میں جتنا جھوٹ غالب ہوگا اتنا زیادہ مزہ آئے گا۔ جتنا جھوٹ آپ ملاتے چلے جائیں گے اتنا فائدہ ہوتا چلا جائے گا، اور اشعار اتنے زیادہ بہترین بنتے چلے جائیں گے۔ اس دور میں شاعروں میں علامہ اقبال کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بلند شاعر ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے اشعار میں ایک بات لکھی ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا ہے، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کیونکہ جس طرح کی ان کی شاعری ہے، وہ شاعری دیکھیں، ان کا اپنا طرز عمل دیکھیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اگر ان کا کردار بھی ویسا ہوتا تو علامہ اقبال اس زمانے کے سب سے بڑے ولی اللہ ہوتے، ان سے بڑا ولی اللہ کوئی نہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شاعر کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، اس کے کہنے میں اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور انبیاء کے یہ شان مناسب نہیں ہے۔ انبیاء تو یوں نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے جب بانگ درا لکھی نا، جو اشعار کی بہت اس فن کے اندر بہت معتبر کتاب ہے، تو گجرات کا ایک شاعر تھا امام دین قادیانی تھا، اس نے بانگ درا کے مقابلے میں کتاب لکھی بانگ دوہل۔ اس میں اس نے اقبال کے اشعار کو تروڑ مروڑ کر اس کو بگاڑنے کی پوری کوشش کی۔ تو بہت سارے اقبال کے شعروں کے وزن پر اس نے بہت سارے وزن لکھے، لیکن اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیا باتیں بیان کرتا ہے۔ فضول قیاس آرائی، جھوٹ، مبالغہ آرائی،
خواہ مخواہ کی باتیں، فضولیات، لغویات ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ اب اس کے اشعار میں آپ کے سامنے نہیں پڑتا، مناسب نہیں ہے، لیکن ساری فضول قسم کی باتیں، فضول قسم کی شاعری اس کے اندر موجود۔ تو شاعروں کا کیا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعر کا علم نہیں دیا۔ یہ علم کی بات ہے نا، یہ علم نہیں دیا گیا۔ اور غیب اور چیز ہے، غیب کی خبریں، غیب کی چیزیں اور ہوتی ہیں، ان میں فرق ہوتا ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تو حضرت امام اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب۔ اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھیں، ساری باتیں وہاں آپ کو مل جائیں گی۔ اور یہ اپنے فن کے اوپر لاجواب کتاب، اردو زبان میں ہے، نام عربی میں ہے، عربی نام سن کے پریشان نہیں ہونا۔ تو اس موضوع کے اوپر ساری باتیں آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائیں گی۔ بہرحال فآمنوا باللہ ورسلہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، ڈرتے رہو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، آگے اللہ تعالیٰ نے بخل کرنے والوں کی حالت کو بیان کیا، جو مال ہوتے ہوئے بھی بخل سے کام لیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، فطرانہ ادا نہیں کرتے، مال کے ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے۔ کیا فرمایا؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ، يَبْخَلُونَ، جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اس مال میں جو اللہ نے ان کو دیا۔ مال دیا بھی اللہ نے، پھر اللہ نے جب اپنے راستے میں خرچ کرنے کی بات کی تو اب وہ حوصلہ نہیں رکھتے کہ اس کو خرچ کر سکیں۔ بما آتاہم اللہ، وہ مال جو اللہ نے ان کو دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، اللہ نے تو اس لیے دیا تھا کہ وہ ان کے لیے بہتر ثابت ہو سکے، بل ہوا شر لہم، لیکن وہ ان کے لیے برا ثابت ہوا، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب یہ مال توق بنا کر ان کے گردنوں کے اندر ڈال دیا جائے گا جب قیامت کا دن آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایسا سونا، ایسی چاندی جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، اور جو اور حقوق ہیں، فطرانہ ہے، قربانی ہے، وہ ادا نہیں کیے گئے، یہ مال ہوتے ہوئے، تو دو منہ والا گنجا سانپ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ جیسے ہمارے آج کے زمانے کے اندر لوگ مفلر نہیں لیتے، ایسے وہ سانپ ایسے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ اس کے رخساروں پر ڈنگ مارے گا اور کہے گا، انا مالک، میں تیرا مال ہوں، وہ جو دنیا میں تو نے سنبھال کے رکھا تھا، انا کنزک، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کی تو نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں دی۔ اس لیے اچھے طریقے سے یہ بات سمجھیں، اور سمجھانے والوں کو، جن کو سمجھ نہیں ہے انہیں سمجھائیں۔ جس کے پاس جتنا مال ہے کسی نے بھی ساتھ لے کر نہیں جانا، یہ کسی کی ذاتی میراث نہیں ہے، اس لیے اس مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق خرچ کرنا چاہیں تو خرچ کر دیں۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، زبردستی تم سے نہیں لیا، لیکن خرچ کر دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، خرچ نہیں کرو گے تو پھر یہ حالت ہوگی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی وراثت، میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ آدمی کا اپنا وہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پی لیا، جو پہن لیا، باقی یا تو وارث لے جاتے ہیں یا اور افراد قبضہ کر کے لے جاتے ہیں۔ اس لیے مال میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ کے پاس سارے کا سارا علم ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ اس لیے یہ نظریات سمجھتے ہوئے، اللہ کی الوہیت کو سمجھتے ہوئے،
خدا کی خدائی کو سمجھتے ہوئے اس کا استحضار رکھتے ہوئے معاملات کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں۔